منی فاروق صاحب یہ فرمائے گا سر کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ڈیسیجن آیا ہے، بظاہر تو پی ٹی آئی بڑی مایوس نظر آتی ہے اس سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی آپشن اب رہ گیا ہے پی ٹی آئی کے پاس کم بیک کرنے کے لیے اس ڈیسیجن میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جب سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو اب اس فیصلے کو منوئن ایکسیپٹ کرنا پڑے گا؟ گورنمنٹ تو خوش ہے ہی، لیکن اپوزیشن کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے. دیکھیے، اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس فیصلے پر اعتراض بھی کیا جا رہا ہے اور اعتراض ہونا چاہیے کیونکہ اب یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے. میرے نزدیک تو جو پچھلے سال 12 جولائی 2024 کو فیصلہ آیا اور وہ بھی مکمل طور پر درست نہیں تھا. اس کے اندر بھی ایک حد تک جج صاحبان نے ایگری کیا تھا اس بات پر کہ کم از کم جو 39 اور 41 کا فرق ہے وہ تو واضح ہو، اور وہ 8 جج صاحبان نے مانا اس کے اوپر کہ وہ 39 ممبران تو تھے سپریم کورٹ کے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران. لیکن وہ بھی پھر منصور علی شاہ صاحب نے اپنی حدود سے باہر نکل کر ایک انصاف دیا، ایک کارو آؤٹ کیا، ایک پورا میکنزم تحریک انصاف کو بینیفٹ کرنے کے لیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اوور ڈوئنگ تھی. وہ بھی قانون کے پیرائے میں نہیں تھا، نہ آئین کے مطابق تھا. اسی طرح جو اب فیصلہ آیا ہے وہ بھی میرے نزدیک تو اس کے اندر بھی جو عدلیہ کا یہ فیصلہ ہے اس کے اوپر اعتراض رہے گا آنے والے اوقات کے اندر. یہ بھی کوئی مکمل طور پر درست فیصلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ہیر بھی یار تحریک انصاف، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت چاروں شانے چت ہوئی ہے قانونی طور پر، سیاسی طور پر، عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں اور عدالتی معاملات کے اندر بھی، تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ آپشن کوئی نہیں بچا تحریک انصاف کے پاس اس وقت. سیاسی گفتگو، سیاسی ڈائلاگ، سیاسی بات چیت، وہی سب کچھ ہے جو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا، یہ آپ ویسے صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح سے ایک طریقے سے بالکل ناک آؤٹ نظر آ رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے سر تو دونوں طرف، یعنی پنجاب اسمبلی میں بھی اب جس طرح جو چیئر پرسنز تھے 4 پی ٹی آئی کے یا اپوزیشن کے، ان کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا گیا. پھر اگر وفاق میں دیکھیں تو پارلیمنٹ میں اب یہ مخصوص نشستیں بھی گئیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سیاسی طور پر بھی وہ جو بات چیت کا ایک دروازہ تھا وہ اب حکومت بھی بند کر رہی ہے، کیونکہ فوج تو انہیں نہیں کہ اس بات چیت نہیں کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ اگر پارلیمنٹس میں بھی بیک فٹ پر چلے جائیں گے دونوں جگہ، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں پھر سیاسی سٹینڈنگ بھی ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے سیاسی سٹینڈنگ، دیکھیے انتخابی طور پر یا سپورٹ بیس کے لحاظ سے تو تحریک انصاف بالکل ریلیونٹ ہے. اس لیے کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، یا اگر کوئی بائی الیکشن ہوا ہے تو وہاں پر ان کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہے یا بہت بڑا ڈکلائن ہے کوئی ووٹ بینک کے اندر. ایسا تو نہیں ہے. پی ٹی آئی ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، چاروں صوبوں کے اندر ان کی اچھی بلی سٹینڈنگ ہے. تو انتخابی طور پر اور جو ووٹر کی سپورٹ بیس ہے وہ تو ان کی موجود ہے. ہاں، پاور پالیٹکس کے لیے اور جو آج کے حالات میں تو وہ ود ایوری پاسنگ ڈے ارریلیونٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ وہ ان کی میں سمجھتا ہوں ناقابل اندیشی ہے کہ وہ ایسے سیاسی فیصلے کرتے رہے ہیں یا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں جن سے حالات بہتر ہو سکے. کیونکہ سیاست کے اندر کوئی اکھاڑا تو ہے نہیں. آپ نے ہر دفعہ اس زوم کے ساتھ آنا کہ ایک تو آپ سے اچھا کوئی بھی نہیں، آپ سے نیک کوئی نہیں، آپ سے زیادہ اچھا بہتر کوئی نہیں. اگر آپ یہ سوچ رکھیں گے تو پھر سیاست تو نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ باقی خود کو پارسا اور باقیوں کو چور ڈاکو ڈکیت اور غلط سمجھیں گے تو تب بھی سیاست نہیں ہو سکتی. لہذا تحریک انصاف نے سیاسی طور پر تو بہت لوز کیا ہے اور اپنے لیے راستے دروازے خود بند کیے. اچھا، ایک تو پی ٹی آئی کی یہ لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، وہ بار بار خان صاحب کو مائنس کرنے کی بات کر رہی ہے. ایک صوبائی بجٹ کی بات تھی، اس میں گنڈا پور صاحب کی جو ایکسکیوز تھی یا جواز تھا وہ یہ تھا کہ جی ہماری حکومت خدا نخواستہ چلی جاتی، اس لیے ہمیں بجٹ اپروو کرنا پڑا. دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پورے صوبے سے خان صاحب کو مائنس کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا علیمہ صاحبہ کی بھی کیا سیاسی عزائم ہیں، یا گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اوور شیڈوڈ ہو گئے ہیں، اپنے اوپر جو پریشر ان کی بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے؟ ایکچول سچویشن پی ٹی آئی کے اندر کیسی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے ایکچوئل سچویشن اس وقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کسی نے سوچا نہیں تھا لیکن اتنی گروپ بندی ہو چکی ہے. یعنی ایک گروپ ہے جو ان کی اہلیہ کا ہے، بشرا بی بی صاحبہ کا، پھر ایک ہے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا ہے، پھر ایک گنڈا پور صاحب کا گروپ ہے. بیرسٹر گور خان صاحب is struggling to get power that he actually requires to negotiate. وہ بھی obviously ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ان کو روز لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں خان کا چوزن
شخص ہوں جن کو انہوں نے چیئرمین بنایا ہے، اور گنڈاپور صاحب کی اپنی فرسٹریشنز ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف میں انٹرسٹ گروپ بنے ہوئے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ باہر اپنے مخالفین کے ساتھ الجھیں، وہ آپس میں الجھ رہے ہیں، وچ از obviously detrimental to the party itself، اور وہ پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو بھی اس کا نقصان پہنچ رہا ہے، اور کوئی معاملہ بھی حل نہیں ہو رہا۔ لہٰذا یہ جو لڑائی ہے، اس نے تحریک انصاف کا جو ایک سٹینڈنگ تھی اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور ان کی ایگزسٹنس کو ود ایوری پاسنگ ڈے نقصان پہنچ رہا ہے اس سے۔